بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے کسان بھائی، میرے نوجوان بھائی، سب کو میرا سلام۔ آج کا موضوع ہمارے وزیر اعظم پاکستان خان محمد عمران خان صاحب نے ایک لفظ بولا ہے، گھٹیا۔ لفظ تو انہوں نے کافی بولے ہیں، لیکن میں اس گھٹیا لفظ پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ کیا ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ہم تو وزیر اعظم پاکستان ہی مانتے ہیں نا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب تک انہوں نے جو کنٹینر پر جو سیاست کرتے تھے، جو ہمارے جیسے لوگوں کو سناتے تھے، اب بھی ان کا ذہن وہی کا وہی ہے۔ آپ جناب وزیر اعظم پاکستان ہیں، ایسے لفظ بولنے سے بہت سینئر لوگ جانتے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ ہر وقت اگر قوم سے خطاب بھی کرنا ہو، آپ اپوزیشن کو برا بھلے کے بغیر آپ تقریر کا آغاز بھی نہیں کرتے اور تقریر کا اینڈ بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک آپ کا اصول ہے، یہ ایک آپ کی طریقہ واردات ہے۔ خان صاحب، آپ کو 3.5 سال گزر چکے ہیں، 1.5 سال بقایا ہے، وہ الیکشن کا سال ہے۔ آپ سے عوام سوال پوچھے آٹے کا تو آپ کچھ اور بتاتے ہیں، آپ کے مشیروں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ سے پوچھا جائے چینی کے بارے میں آپ کچھ اور بتاتے ہیں، آپ کے مشیر بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آپ سے کھاد کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کچھ اور گنگناتے ہیں۔ اصل مسائل کی جو چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، آپ ان پر نہیں آنے چاہتے۔ آپ اپوزیشن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ خان صاحب، آپ تحریک انصاف کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ خان صاحب، یہ ہمارے جیسے لوگوں نے ہی آپ کو 2018 میں ایک بھاری اکثریت سے جتوایا تھا، اور ہمارے جیسے لوگوں اس وقت کوئی علم نہیں تھا ہمیں، اور ہم لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں آپ کی خاطر۔ ہم نے تو بھٹو سمجھ کر آپ کو ووٹ دیے تھے۔ بھئی ایک ہمارے پاکستان میں پہلے بھٹو ہم نے نہیں دیکھا، یہ بھٹو آ گیا۔ بھٹو کے جو تعریفیں تھیں وہ ہم سنتے تھے، ہمارے جیسے لوگ۔ خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی میرے ہیں۔ خان صاحب، اگلے 5 سال پچھلے، میں آپ کو 2018 کا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں سر۔ ہمارے بہت سینئر لوگ ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جو مجھے علم ہے وہ بھی میں کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے صحافی صاحبان ہیں، بہت ہمارے بڑے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں نا۔ 2018 میں سر یہ رزلٹ آپ کا عروج تھا، آپ کے جو پولنگ میں ایجنٹ بھی نہیں تھے، آپ کے وہاں کینڈیڈیٹ جیت گئے تھے۔ آپ کو اتنا ہی ووٹ لوگوں نے دیا اور لوگوں نے آپ پر بہت اعتماد کیا۔ خان صاحب، اب وہ چیز نہیں ہے۔ خان صاحب، 2018 2023 یہ مختلف ہوگا سر۔ خان صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرتا ہوں آج۔ خان صاحب، اب الیکشن تو دور کی بات ہے خان صاحب، اب آپ اعلان کریں ٹکٹوں کا۔ 2018 میں تو سر آپ کا بنی گالہ میں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے، بہت بڑی بڑی سفارشیں تھیں ایم پی ایز کے لیے، این اے کے لیے، ٹکٹیں لینے کے لیے۔ جناب، آپ اعلان کریں، صرف ٹکٹوں کا اعلان کریں، پہ میں اپنے کینڈیڈیٹ
الاؤنس کرنے والا بھائی ٹکٹیں جس نے الیکشن لڑنا ہے 2023 کا، ہاں بھائی اپنا ٹکٹوں کا اعلان کریں۔ او خان صاحب 2018 اور تھا خان صاحب، یہ آپ کے جو ہوشیار ترین کینڈیڈیٹ ہے نا، ان کو پتہ ہے انہوں نے آپ کی ٹکٹیں نہیں لینی خان صاحب، یہ دیکھ لینا۔ خان صاحب آپ نے تو مسائل بھی کوئی حل نہیں کیے، کیا آپ نے کیا ہے سر؟ آپ کوئی مزدور کا کوئی کام کیا ہوگا، کوئی آپ بتائیں تو صحیح خان صاحب، آپ عوام کو بتائیں، کسی کسان بھائی کا آپ نے کام کیا ہو۔ اور خان صاحب آپ نے تو کچھ کا پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا سر۔ آپ کی کابینہ نے، آپ کے وزراء نے کیا کام کیے سر؟ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آپ ہر وقت بیچارے جو ہیں ہماری اپوزیشن ہے ہمارے پاکستان کی، ان کو جو برا بھلا ہو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں، آپ پاکستان کے بارے میں ہی نہیں سوچتے۔ پھر یہ باتیں کرنے سے ہمارا کیا میسج جانا ہے پوری دنیا میں خان صاحب؟ خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، کسی کو گھٹیا، کسی کو جو لفظ آ جائے خان صاحب آپ وہ کہہ دیتے ہیں۔ خان صاحب ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ وزیر اعظم ہیں سر، آپ نے کوئی کام تو کیا نہیں۔ آپ کے وزراء نے کیا کام کیے؟ کوئی ایک کام تو عوام کو بتا دیں سر۔ کوئی نوجوانوں کے لیے آپ نے کام کیا ہو، نوجوانوں نے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، وہ آپ کو بھٹو کی طرح آپ چلو ایک بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چلو پاکستان میں ایک بھٹو صاحب کو آپ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں خطرہ ہے کبھی بھٹو صاحب کو بھی آپ شروع نہ ہو جائیں۔ خان صاحب یہ 2018 والا آپ نہیں سمجھنا، آپ نے کینڈیڈیٹ وہ آپ کے بہت ہوشیار آدمی ہیں، جو ایم این اے ایم پی اے ہیں آپ کے، بہت ہوشیار لوگ ہیں، وہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے بلے کے اوپر الیکشن بھی نہیں لڑنا۔ یہ بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے سر، اس پر آپ کو پتہ لگنا ہے آپ نے کیا کیا ہے ہمارے پاکستان کے لیے، کیا کیا ہے نوجوان لوگوں کے لیے۔ نوجوان آج آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں خان صاحب۔ آپ نے کتنی باری نوجوانوں سے اپلائیوں کے لیے پیسے لیے، اپلائی وہ بھی بیچارے اپلائی کر رہے کر کے تھک گئے، ان کے والدین بوڑھے ضعیف لوگ 500 روپے دہاڑی لے کر آتے ہیں، انہوں نے اپلائیاں کی، آپ نے یہی پتہ چلا بھی بین لگ گیا۔ خان صاحب یہ کیا مذاق ہے؟ کام آپ سے نہیں ہو رہا، برا بھلا آپ اپوزیشن کو کہہ دیتے ہیں۔ خان صاحب ایسا کام نہیں چلے گا، یہ بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں خان صاحب، جو آپ نے حشر کیا ہے، جو آپ کی کابینہ کے لوگوں نے حشر کیا ہے ہمارے ملک کا، یہ آپ کو خان صاحب یہ میرے لفظ یاد رکھ لیں، جو آپ کو خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اتنا سبق نہیں سکھایا خان صاحب، جو آپ کو پنجاب میں لوگ سکھائیں گے خان صاحب۔ یہ آپ نے بربادی کر دی ہے خان صاحب، آپ نے کچھ مزدور کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ آپ نے کسان کا کچھ چھوڑا ہے خان صاحب، نہ آپ نے اسٹوڈنٹ کا کچھ چھوڑا ہے، نہ خان صاحب آپ نے مریضوں کے کچھ چھوڑا ہے۔ کس کا آپ نے کوئی فائدے کیے ہیں؟ سب جہاں چلے جائیں، جس ادارے میں چلے جائیں، آپ کی کابینہ، آپ کی حکومت نے تباہی کر دی ہے۔ خان صاحب آپ اپوزیشن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ خان صاحب ہم لوگوں نے تو آپ کو بھٹو سمجھ کر ووٹ دیے تھے خان صاحب، کیا پتہ تھا ہم لوگوں کو؟ یہ وہ لوگ صحیح کہتے ہیں، نقل ہوتی ہے خان صاحب۔ خان صاحب آپ نے پورے پاکستان عوام کی ایسی چھترور کر دیا ہے، جو جب تک پاکستان ہے یہ لوگ تو آپ کو یاد رکھیں گے، تاریخ میں آپ لکھی جائے گی آپ کی حکومت خان صاحب، جو آپ لوگوں نے بربادی کی ہے، وہ ہمیں جو پچھلے تھے وہ ہمیں بھول گئے، جو آپ نے بربادی کی ہے۔ آپ ذرا دیہاتوں کا رخ تو کریں،
خان صاحب آپ کسی ادارے میں تو جا کر دیکھیں، جتنا کہ اس وقت جو غریب مزدور کسان کو ذلیل کیا جاتا ہے. خان صاحب پچھلی حکومتوں میں جو 3,000 میں یا 5,000 میں لوگ کام کروا لیتے تھے، اب خان صاحب آپ کی ایماندار حکومت میں وہ 15-10,000 میں کام نہیں ہوتا. خان صاحب آپ پھر کہتے ہیں اپوزیشن جو بھی کام آپ کو نہیں آتے. خان صاحب کام آپ نے نہیں کیے، کام آپ کے اہل وزیروں نے نہیں کیے، آپ کی کابینہ کے لوگوں نے نہیں کیے. برا بھلا آپ اپوزیشن کے لوگوں کو کرتے ہیں سر. یہ کیا کہاں کا قانون ہے؟ او پوچھنا پاکستان کا مسائل ہوتے ہیں، آپ کے وزیر دوسرے ملکوں کے وہ سہرے گانے شروع کر دیتے ہیں. میں ایک خالد صاحب پروگرام سن رہا تھا انڈیا کا چینل، اور تیل کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاکستان کی وہ اتنی بدنامی کر رہے تھے آپ کی وجہ سے. انہوں نے کہا عمران خان تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے ملک میں تو تیل کا ریٹ 250 نہیں ہے. خان صاحب پہلے پورا پتہ کر لیا کریں. کسی ملک کی کوئی بات کرنی ہے پہلے وہاں سے کوئی پوری تصدیق کر لیں کہ اس ملک کا کیا فلاں چیز کا ریٹ ہے، اس کے بعد اپنے تقریر کرے. کیا آپ کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں خان صاحب؟ آپ وزیر اعظم ہیں خان صاحب، آپ جو بات کرتے ہیں پوری دنیا آپ کو سن رہی ہوتی ہے. پہلے تو جو تھا ہم مانتے ہیں، وہ غلط تھے ہم آپ کی مانتے ہیں. خان صاحب آپ نے کون سا ایسا تیر لگایا ہے خان صاحب؟ کون سا آپ نے اچھے کام کیے ہیں؟ کوئی ایک کام تو قوم کو بتائے خان صاحب، کون سا اچھا کام کیا خان صاحب آپ نے؟ بہت افسوس ہوتا ہے خان صاحب جب بھی آپ قوم سے خطاب فرماتے ہیں. ابتدا کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، کیا صفتیں ہم لوگ بتائیں. آپ ابتدا اپوزیشن سے ہی شروع کرتے ہیں، انتہا بھی اپوزیشن سے ختم کرتے ہیں. خان صاحب آپ وزیر اعظم تھے، آج 3.5 سال اپوزیشن کو برا بھلا کہہ کر 3.5 سال وہ عوام کا بربادی کر دی، خزانے کے پیسے خراب کر دیے. آپ کے وزیروں نے مشیروں نے اربوں روپے ان کے جو اوپر خرچے ہوئے پروٹوکول، وہ تو آپ نے تباہی کر دی. کیا کام کیے؟ کوئی ایک کام تو سر بتا دیں جو عوام کے لیے آپ نے سہولت کی ہو. ایک عوام کو کام بتا دیں سر، مزدوروں کو بتا دیں، کسان بھائیوں کو بتا دیں، نوجوان جو ہمارے نوجوان تھے سر، جنہوں نے اپنے خاندانوں کو ہم لوگوں نے، اور ہم لوگ بھی اس وقت اس چیز میں ملوث تھے، اور ہم نے آپ کے لیے جیلیں بھی کاٹی ہیں. ہمارا ایک ریکارڈ موجود ہے. آپ کے جس لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا آپ کا ورکر ووٹر، آپ بھٹو بنتے ہیں. بھٹو ایسا تھا. آپ کی جب حکومت آئی ہے وہ لوگ دور دور تک بھی نہیں تھے آپ کو ووٹ دینے کے لیے. جب عہدوں کا ٹائم ہے وہ ان کو عہدے ملے گا. آپ کا ورکر ووٹر سپورٹر تو رل گیا. آپ کے ووٹر سپورٹر کو تو کسی نے گھاس بھی نہ ڈالا. آپ بھٹو بنتے ہیں. بھٹو اور تھا، یہ وہ لوگ بھول گئے تھے 2018 میں. خان صاحب یہ بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے. خان صاحب جو خیبر پختون والوں نے آپ کو پھر بھی آپ کی عزت رکھی ہے، پنجاب میں آپ کا اتنا حشر ہوگا. خان صاحب میں آپ کو ایڈوانس کہہ رہا ہوں، آپ کا اتنا حشر ہوگا شاید آپ سوچ نہیں سکیں گے. آپ نے جو عوام اور ہمارے غریب لوگوں اور مزدور میرے بھائیوں کے ساتھ، جو ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ، جو ہماری نوجوان نسل کے ساتھ جو آپ نے کھیڑی ہے، اپنا کھیلا ہے، وہ آپ کو ان میدانوں میں آپ وہ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ. آپ سے سوال کوئی لوگ پوچھتے ہیں، عوام سوال کوئی پوچھتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں امریکہ میں اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی کوئی آپ کو علم ہوتا ہے. آپ جیسا چاہیں خان صاحب چلے جاتے ہیں. یہ کوئی بات کرنے کی آپ وزیر اعظم ہیں خان صاحب؟ آپ کو بات کیا کریں عوام کے ساتھ، کو پتہ چلے ہماری عوام کو.
اب پی ٹی آئی کے وزیر اعظم، آپ کا ذہن ہی صرف پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے، صرف میں پی ٹی آئی کا وزیر اعظم. وہ خدا کا خوف کریں خان صاحب، 1.5 سال رہ گیا، کوئی عرصہ نہیں رہ چکا. انشاءاللہ یہ عوام جس طریقے آپ کو وزیر اعظم اسی عوام نے بنایا نا، نوجوانوں لوگوں نے بنایا، یہ لوگ ذلیل بھی آپ کو یہی لوگ کریں گے. یہی لوگ آپ کی تباہی کا نشانہ، یہی لوگ بنیں گے جو آپ کی کابینہ کے لوگ ہیں. نوجوانوں کو، نوجوان نسل نے تو آپ کو امزا ہے نا، انہوں نے تو بھٹو سمجھے گا، یہ دوسرا بھٹو ہے، پہلا بھٹو تو ہم نے نہیں دیکھا تھا. خان صاحب یہ آپ نے میری بات پر آج غور کرنا ہے. انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے خان صاحب، کوئی دور کی بات نہیں ہے. اور ہمارا نوجوان انشاءاللہ وہ اپنا قائم ہے، انشاءاللہ ان کے جذبات ختم نہیں ہوئے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے. نوجوان کے ساتھ جو آپ نے کھیل کھیلا ہے نا، وہ نوجوان آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آپ نے کتنی زیادتی کی ہے. ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دیں، ان کو بار بار اپلائیاں کی گئی، انہوں نے بار بار پیسے اپنے برباد کیے. جب وہ اپلائی کرتے تھے لو جی بین ہو گیا. یہ کیا طریقہ آپ نے کھیلا ہے؟ پھر جو بھی سوال ہو آپ اپوزیشن کو برا بھلا شروع کر دیتے ہیں. اپوزیشن بھائی ایک بہت طاقتور ہوتی ہے ہر ملک میں، اب جمہوریت جہاں ہے اپوزیشن ایک بہت مقام ہوتا ہے. اپوزیشن سے بیٹھ کر یہ معاملات طے ہوتے ہیں. آپ نے یہ سمجھا نہیں، آپ نے تباہی کر دی. اپوزیشن کے بغیر تو آپ کیا کیا ہے؟ اپوزیشن کے بغیر تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نا، یہی نقصان کیا ہے نا. میں اجازت لوں گا. پاکستان زندہ باد.